بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، لیکن کیسی ستم ظریفی ہے کہ اقتدار کے شہر اسلام آباد کی فضا میں کچھ ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید 22 مارچ سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کسی درخواست پر وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیں گے جس کی بنیاد پر افتخار محمد چودھری بحال کیے گئے ہیں. اور اسی لیے آج سپریم کورٹ بار کے سابق صدر چودھری اعتزاز احسن نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلام آباد میں کچھ سازشوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی ہے. اگر یہ سازشیں واقعی کوئی حقیقت ہیں، اگر ان افواہوں کے پیچھے واقعی کوئی سازش کار فرما ہے، تو کیا وکلا تحریک جو ہے وہ ایک دفعہ پھر دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. اور جو وکلا تحریک نے پچھلے 2 سال میں جو کردار ادا کیا اس کا اگر جائزہ لیں تو اب یہ سوال اہم ہے کہ اگر آئندہ بھی اگلے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں خدا نہ خواستہ ان کو ایک دفعہ پھر کوئی تحریک چلانی پڑی تو یہ کیا تحریک چلا پا سکیں گے. اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب علی احمد کرد صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. بہت بہت شکریہ کرد صاحب. ان کے ساتھ ہے جناب ملک قیوم صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں. اور 3 مہینے پہلے آپ دونوں ہمارے پروگرام میں اکٹھے تھے اور اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ اگر افتخار چودھری صاحب بحال ہو گئے تو آپ لوگ دونوں دوبارہ اس پروگرام میں تشریف لائیں گے. تو آپ اگر والی بات نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا، دعوے سے انہوں نے کہا تھا کہ بالکل بحال نہیں ہوگے اس وجہ سے نہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا اگر بحال ہوگے تو میں آؤں گا. تو وہ آئے ہیں. تو ہم جو 3 مہینے پہلے والا پروگرام ہے اس کا وہ چھوٹا سا حصہ آپ کو پہلے سنوا دیں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کبھی ریسٹور ہوں گے؟ میر صاحب ریسٹوریشن کا سوال پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو وجہ بتاؤں. دیکھیے آپ مجھے اس وقت تک تو تحریک کی بڑی سمجھ لگتی تھی. ان کا خیال تھا کہ ایک شخص کی حکمرانی ہے. اللہ میرا اس سے بھی اختلاف ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی کوئی بھی حیثیت ہو، مگر جب تک وہ تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، اس شخص نے یہ کیا وہ کیا. اب کس کے خلاف ایجیٹیشن ہے؟ اپنی الیکٹڈ پارلیمنٹ کے خلاف، اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف، اپنے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو کے خلاف. میر صاحب ڈیموکریسی میں آپ بلیو کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں آپ کرتے ہیں. میں آپ کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں، آپ مجاہد آدمی ہیں. مگر جو بات یہ ہے کرنے والی کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ اور قانون میں یہ ہے اور کہ جی ہر فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ الٹیمیٹ اس کی سوورن ہے. وہ یہ مسئلے پارلیمنٹ نے حل کرنے ہیں نا، سڑکوں پہ تو نہیں ہوں گے. یہ اگر پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ کسی کی ریسٹوریشن، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں 2/3 میجورٹی تو کہہ دے جسٹس افتخار بھی ریسٹور ہوں گے اور 2 نومبر کے اور 3 نومبر کے سارے اقدام بھی ختم ہوں گے. اور پارلیمنٹ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس کے جو اس کے نتائج ہیں وہ بھی سارے ختم کر دے. مگر یہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. 9 مارچ کو یہ غلط تھے اپنے اسسمنٹ میں کہ تحریک میں جان نہیں ہے، آج بھی غلط ہیں. یہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں جس دن چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی ریسٹوریشن ہو جائے گی نا، مجھے اور ان کو ضرور بلائیے. تو یہ 9 دسمبر 2008 کو ملک قیوم صاحب نے یہ کہا تھا کہ جس دن افتخار محمد چودھری صاحب بحال ہو جائیں تو مجھے اور ان کو ضرور بلائیے گا. دونوں کا شکریہ کہ دونوں ہمارے پاس موجود ہیں. تو ملک قیوم صاحب اب تو بحال ہو گئے افتخار چودھری صاحب؟ بحال ہو گئے اور ان کی بحالی جو ہے وہ ہمیں خوش دلی سے اور اوپن آرمز قبول کرنی چاہیے. اور ایک چیز جو آپ نے کہا ہے، یہ زبردستی اعتزاز صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، وہ مانے نہ مانے، مگر کوئی سازش کا ایسا میں نے تو کہیں ذکر نہیں دیکھا. میں سپریم کورٹ میں ہر وقت ہوتا ہوں، ادھر بھی کوئی ایسی چیز میرے خیال میں یہ ناممکن ہے کہ جو اقدام ہو چکا ہے اس کو کسی طرح ختم کیا جائے. اللہ کرے. اور میرے خیال مجھے کبھی یقین ہے کہ وہ اپنے عہدے کو 24 کو یا 22 کو جس دن بھی ہے موجودہ چیف جسٹس کی جب ٹرم ختم ہوتی ہے اس کے بعد اٹھائیں گے. اور یہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اچھا، آپ کو سپریم کورٹ میں آج کہیں سازش نہ نظر آئی. اور دوسری میں آپ کو بات کہوں کہ جیسے آپ نے کہا میں سپریم کورٹ بار کا صدر بھی رہا ہوں، میں اور بار کونسل میں بھی رہا ہوں، میرے بھی اپنے کافی لوگوں سے رابطے ہیں. اور اگر کہیں ایسی بات ہو تو کم از کم پتہ لگ جاتا ہے. میں آپ کو اشور کرتا ہوں ایسی. اچھا، یہ آپ مانیں گے کہ آپ کے خیال میں جو چیز ناممکن تھی وہ ممکن ہو گئی؟ بالکل سر. اور یہ سڑک کا فیصلہ ہے. میں دیکھیں، میں اس کی کمپلیمنٹ دیتا ہوں کورٹ صاحب کو. میں نے ان کو پہلے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ سیر انگیز، میرے خیال میں جس دن میں بیان دیا تھا اس دن واقعی وکلا کی تحریک میں جان نہیں رہی تھی. انہوں نے اسے نئی روح پھونک دی
اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اور میں ان کو سلام کرتا ہوں، اور باقی وکلا کو بھی ان کو، کہ ان کی یہ جو ہے میرے خیال میں جو چیز میں ممکن نہیں تھی وہ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ جی قر صاحب، اب تو وہ آپ کو کمپلیمنٹ دے رہے ہیں، تو اب تو بحث کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ ہاں لیکن آپ نے کوئی سازش سنی ہے؟ سازش کے بارے میں کچھ آپ نے؟ دیکھیے میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں یا جو صاحب اختیار یا صاحب اقتدار لوگ ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ان کے گرد ایک ایسے لوگ ہیں جو ایڈوائزر ہیں، جو مشیر ہیں، انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کو، جو اختیار والے لوگ ہیں، ان کو ہمیشہ غلط یہ مشورے دیتے رہے کہ وکلا کی تحریک میں کوئی جان نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم چٹکی بجاتے ہوئے ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے۔ مگر میں ہمیشہ کہتا رہا اور میں ان کو اپیل کرتا رہا، ریکویسٹ کرتا رہا کہ ان کے غلط مشوروں پہ نہیں جائیں۔ تو میری بات کو میرا خیال انہی غلط مشوروں کی وجہ سے کبھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ میں کہتا تھا کہ لاکھوں کا مجمع ہوا، آپ یقین کریں کہ بالکل لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ بحال ہوں گے انشاءاللہ، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، آج بحال۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، وہ جو اقتدار کی راہداری ہیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ابھی سنجیدگی سے یہ وکلا کی تحریک اس کے نتائج کو دیکھا گیا۔ اگر پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کچھ لوگ آ کر پھر بھی اس کو آف دی ٹریک کرنا چاہیں گے، تو پھر میں بہت نرم لفظوں میں یہ کہتا ہوں، ہماری طاقت میں یا ہمارے پریشر میں یا ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلق میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، ہم کو پھر واپس سڑکوں پہ لانے کے لیے نہیں کہا جائے۔ اب ہم پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقتدار کی راہداریوں میں، اقتدار کے شہر اسلام آباد کی فضا میں کیا افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ ہم بات کریں گے اپنے نمائندے جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب سے۔ السلام علیکم قیوم صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ قیوم صاحب، آپ کو کیا سنائی دے رہا ہے کہ آج سپریم کورٹ میں آپ گئے تھے، وہاں پہ آپ نے کیا سنا؟ اعتزاز حسن صاحب نے بھی کہا کہ سازشوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی ہے، کچھ آپ روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ بالکل میر صاحب، اس جو سازشوں کی سرسراہٹ ہے اس کا سرا ناپنے کے لیے ہم نے مختلف لوگوں سے رابطے کیا، اور جب ہماری اطلاعات ہم تک یہ پہنچی کہ مولوی اقبال حیدر اور شاہد اورنگزئی اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی جو 3 نومبر کی عدلیہ کی بحالی کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کو چیلنج کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے جب ہم نے شاہد اورنگزئی سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ کل ایک اہم پیٹیشن جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، وہ کل اس سازش کو بے نقاب کریں گے۔ اور اس حوالے سے جب میں نے ان سے یہ پرٹیکولرلی پوچھا کہ کیا وہ نوٹیفکیشن کے حوالے سے، تو انہوں نے جو مجھے جواب دیا، ان کا کہنا تھا کہ یہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، تو کیا وزیر اعظم کی ایڈوائس جو ہے اس میں کیبنٹ کی منظوری لی گئی ہے؟ تاہم انہوں نے یہ ہلکا سا اشارہ دیا۔ اس کے بعد مولوی اقبال حیدر سے ہم نے رابطہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا مولوی اقبال حیدر کو 2 نومبر کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری از خود نوٹس کیس جو کہ بے نظیر بھٹو پر سانحہ کارساز کا از خود نوٹس کیس تھا اس کی سماعت کر رہے تھے، تو اس وقت مولوی اقبال حیدر نے اس عدالت میں شورغل کیا جس پر جسٹس سردار محمد رضا اور جسٹس افتخار محمد چودھری انہوں نے ان پر مولوی اقبال حیدر پر ایک پابندی عائد کر دی تھی، اور وہ پابندی جو ہے اب بھی کچھ دن پہلے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی سربراہی میں بینچ نے ان پر سے وہ درخواستیں ایسی داخل کرنے کی پابندی جو ہے وہ ابھی لفٹ کی ہے۔ تو مولوی اقبال حیدر نے یہ ہمیں بتایا کہ وہ، بلکہ ان کا بھی یہی موقف تھا کہ وہ 2 قسم کی درخواستیں داخل کریں، ایک وہ جس میں چیف جسٹس کی بحالی کا جو 3 نومبر کی بحالی کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور صدر نے یہ کس قانونی اور آئینی اختیار کے تحت جو ہے وہ یہ بحالی کا حکم دیا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے تیاری کر رہے ہیں۔ میر صاحب، ایک اور بھی اہم اطلاع آپ کے لیے یہاں پہ عرض ہے کہ اس ساری پیٹیشن کی تیاریوں کے اندر ایک اہم قانونی شخصیت جو کہ صدر پرویز مشرف کے دور میں ایک اہم عہدے پر فائز تھی، اس کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب۔ جی ملک قیوم صاحب، یہ جو مولوی اقبال حیدر صاحب ہیں، مولوی اقبال حیدر صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کے لیے کافی گنے جاتے ہیں، مگر اس طرح کی جیسے وہ پٹیشن کرتے ہیں، میں اس سلسلے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میری جسٹس ڈوگر سے آپ کے ذریعے بھی اور علیحدہ بھی اپیل ہے، اگر کوئی ایسی پٹیشن داخل ہو تو اس کو مت فکس کریں، آنے والی عدلیہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر کوئی پٹیشن داخل ہوتی ہے، مثلا کل داخل کرتے ہیں اور پرسوں تک ان کو نہیں فکس کرنی چاہیے، اور آیا اس میں جان ہے یا نہیں ہے، جب یہ 24 کو آئے گی تو اس کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقبال حیدر صاحب کی زیادہ پٹیشنیں ایسے